بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام میں آپ کو لے کر چلیں گے امریکہ اسرائیل نے جو جنگ شروع کر رکھی ہے ایران کے ساتھ اس کی طرف، اور چونکہ اب متضاد بیانات جو ہیں وہ ہمیں کافی زیادہ سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں خود انٹرنیشنل میڈیا سے اور امریکن میڈیا سے وہ تمام اطلاعات مل رہی ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس امر کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایران کی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ اس جنگ سے نکل رہے ہیں۔ وہ اس حوالے سے مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایران مذاکرات کی میز پر نہیں بھی آتا تو اس کے باوجود امریکہ، ان کا ملک جو ہے 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ سے باہر نکل جائے گا۔ دوسری طرف ہمیں یہ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے مذاکرات پر بھی آمادگی ہے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سخت بیانات کس لیے ہیں، اور چونکہ ابھی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک خطاب بھی متوقع ہے جس میں اہم اعلانات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں اس جنگ کے حوالے سے، اور ان پر یہ دباؤ نہ صرف سفارتی سطح پر بڑھ رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف جایا جائے، جنگ بندی کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے عوام، میں امریکی عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے بھی نو کنگز مظاہرے جو ہیں ان میں شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی 28 مارچ کو ہونے والے مظاہروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 لاکھ امریکیوں نے شرکت کی، اور جب آپ 8 ملین پیپل کی شرکت کے حوالے سے، لوگوں کی شرکت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہیں امریکہ کی تاریخ میں ایک روز میں ہونے والے سب سے بڑے افراد کی تعداد کے حوالے سے مظاہرے بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو رائے عامہ کے سروے آ رہے ہیں اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جنگ کے مخالفین کی تعداد 59% تک بڑھ چکی ہوئی ہے جو دو ٹوک انداز میں اس جنگ کے مخالف ہیں اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اور خود امریکہ میں اگرچہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ پیٹرول کی پیداوار میں بڑی حد تک اپنی ضروریات خود اپنے وسائل سے پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر فی گیلن قیمت میں $1 سے $1.5 کا اضافہ، یا بعض سٹیٹس تو ایسی ہیں جہاں پر $5 اضافے تک کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ عوام کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک سیاستدان بھی ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہ سیاست کے حوالے سے یہ مشکل وقت جاری رہا، ان کی مخالفت بڑھتی رہی تو ان کو مڈ ٹرم انتخابات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سفارتی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں معاشی حوالے سے الگ ہو کر، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی حوالوں میں خاص طور پر یورپ جس طرح ایک علیحدہ سٹینڈ لے کر کھڑا ہوا ہے اور نیٹو کے ٹوٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ سے باہر اپنے پرانے جو حلیف ہیں، میں برطانیہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایک طرح سے تھریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے حوالے سے، تو یہ بھی کوئی اچھی صورتحال ان کے لیے نہیں ہے۔ بات یہاں تک کہ صرف محدود نہیں ہے بلکہ فوجی اہداف کی بھی بات کی جائے تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران میں رجیم چینج کر دیا ہے، اور رجیم چینج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے شہید ہونے کے بعد ان کے صاحبزادے مجتبی خامنائی کے آنے سے رجیم چینج ہو گیا ہے تو ان کا دعویٰ درست مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا آ گیا اور اسی طرح مذہب پسند وہاں پر نہ صرف اقتدار پر موجود ہیں بلکہ سسٹم پر ان کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور اب سے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے یا کچھ مہینے پہلے جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ پہلوی خاندان دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہے، اور وہاں پر اسلام پسند، مذہب پسند اس وقت جو سیاسی ایلیٹ وہاں پر موجود ہے وہ جا سکتی ہے، تو وہ ختم اس وقت چیز ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو آخر میں اس طرح بھی دیکھیے کہ امریکہ نے اب تک حاصل کیا ہے، صرف بمباری کی گئی ہے، بہت زیادہ بمباری کی گئی ہے، اور آپ کسی بھی جنگ میں بمباری کو ایک مقصد نہیں کہہ سکتے۔ جو بم پھینکنا ہوتا ہے وہ کسی مقصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اور موجودہ صورتحال یہ ہے
کہ امریکہ اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اور اپنی ناکام حکمت عملی کی وجہ سے آبنائے ہرمز کو بند کروا چکا ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف اس کے دوست ممالک کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اب کیا امریکہ آبنائے ہرمز کو کھلوائے بغیر جنگ بندی کر لے گا؟ کیا آبنائے ہرمز, جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھلے سمندر کسی کی ملکیت نہیں ہوتے, لیکن کیا وہاں پر ایران کا ٹیکس لگ جائے گا؟ اس میں فائدہ ایران کو ہو جائے گا, اس میں امریکہ کو کیا ملے گا؟ ابھی تک صورتحال بہت پیچیدہ ہے, مختلف قسم کے بیانات ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایران بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, لیکن اب سوال ایک فیس سیونگ کا ہے, اور وہ فیس سیونگ کہاں پر ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں, اور جو ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کروانے جا رہا ہوں. میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر ڈاکٹر شبیر احمد خان, آپ ماہر سیاسیات ہیں, بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام حالات و واقعات پر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی عبداللہ حمید گل, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان, بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر جاسم انور جو کہ ماہر معاشیات ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت جنگ جو ہے معیشت سے جڑ گئی ہے اور بہت زیادہ جڑ گئی ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر شبیر احمد خان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, بڑے بڑے ایکسپرٹس اس وقت پریشان ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں, جنگ بڑھانے جا رہے ہیں, کوئی بھی حتمی تجزیہ نہیں دے پا رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بالکل سے فرما رہے ہیں کہ چونکہ ٹرمپ بلیو کرتا ہے ایک تو ڈسیپشن پہ, دوسرا وہ بلیو کرتا ہے کنفیوژن پہ, اور یہ دو ہال مارک رہے ہیں اس کی فارن پالیسی کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ منٹ تک وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ایڈورسری ہیں وہ گیس کرتے رہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. ظاہر فیصلہ اس نے کرنا ہے, جیسے آپ نے سے فرمایا کہ آج انہوں نے اپنی رات تقریر بھی کرنی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی اعلان کیا کہ اناؤنسمنٹ کریں گے, لیکن اب اس کے بارے میں صرف اندازے لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امریکہ میں دیکھیں, جو امریکہ کی ہسٹری ہے, اور خاص طور پہ وہ پریزیڈنٹس جب کرائسس میں ہوتے ہیں, یعنی انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہوتی ہیں جنگ کے لیے, تو امریکہ میں بھی دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک کو وہ ہاکس کہتے ہیں, ایک کو وہ ڈووز کہتے ہیں. کہ ظاہر کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باڈی بیگز نہ آئیں تو یہ واپس آئے اور یہاں سے ایگزٹ کریں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں, جو آپ کے لئے ہارڈ کور جو ہیں, تو آپ نے ان کے بیانات سے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف بیانات دیتے ہیں, بلکہ صبح کچھ بیان ہوتا ہے تو شام کو کچھ بیان ہوتا ہے, تو اس لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے. لیکن اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ پھر یہی کہیں گے کہ پہلے تو وہ ہاکس کو خوش کریں گے, ظاہر ہے ان کے لیے میسیج دیں گے. وہ میسیج پہ دھمکی والا ہوتا ہے, وہ طاقت کے استعمال والا ہوتا ہے, وہ مزید ٹارگٹس بتائیں گے کہ جی یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں, جی ہم ان کے جو آئل کے ہیں, یہ کارگ جو جزیرہ ہے اس کے حوالے سے کوئی بات وہ کر سکتے ہیں, اور اپنی فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. کچھ لوگ آلریڈی راستے میں بھی ہیں کی بات کی جا رہی ہے, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. ساتھ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں چلے گی, 2 ہفتے یا کچھ اور ہفتے لیں گے, وہاں پھر وہ خوش کریں گے وہ جو وہاں کے ڈووز ہیں ان کو. پھر دوسرا ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے جو ہم یہاں بات کرتے رہے کہ جو اہداف اس کے ذہن میں ہیں, دیکھیں وہ اس کو بھی بدلتا رہا ہے. اب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ یہ اہداف ہیں کیا. آپ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو باپ کی جگہ پر بیٹے کے آ جانا, کیا یہ رجیم چینج کہلا سکتا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں وہاں پر تباہی کے حوالے سے, اس کو ایران کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے, تو اس نے ایران جو ہے اس سے پہلے آبنائے ہرمز کے اوپر اس طرح کنٹرول شو نہیں کرتا تھا, نہ اس کا وہ کنٹرول تھا, لیکن اب جو کنٹرول اس نے حاصل کر لیا آپ اس کو توڑ نہیں پا رہے. تو پھر سوال یہ ہے, اور اوپر سے پھر وہی نو کنگز مظاہرے جو ہیں, آپ نے کیا حاصل کیا اس سے؟ دیکھیں پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جون مئی میں لاسٹ 2025 میں کیے تھے, اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی پہلا تو یہ تھا کہ جی ہم نے نیوکلیر بام جو ہے نا, یا ایران کے پاس یہ فیسلٹی نہیں رہنے دینی. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں, یہ بات تو جب عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی ایران اس پر تیار تھا کہ ہم اپنی جو افزودگی ہے یورینیم کی اس کو اتنے نچلے درجے پہ لے آتے ہیں کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ہوگا, ہم بنانا ہی نہیں چاہتے. اس میں کون سی کامیابی ہے سر؟ دیکھیں وہ آج انہوں نے ایک اور بات کر دی, انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ڈیپ ہیں جو یورینیم ہے بھی انریچڈ کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا آسانی سے. دیکھیں یہی ہوتا ہے گیس ورک, کہ لوگ گیس کرتے رہے کہ وہ کیا چاہتا تھا, بدلتا رہتا ہے اپنے اہداف,
اس نے خود ڈیفائن کرنا ہے کہ انہوں نے کچھ حاصل کیا، کیونکہ آپ امریکہ کی سیاست کو آپ نے خود وہاں سے سیاسیات میں پی ایچ ڈی کی، آپ اس کو کلوز جانتے ہیں، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی تک کوئی مقصد حاصل کر پائے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جو سب سے بڑا مقصد تھا، آپ دیکھیں اس خطے میں جو عام طور پہ امریکن پریزیڈنٹس کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ ان کے بعض اقدامات کی وجہ سے ایران جو ہے وہ خطے میں وہ طاقتور ہوا ہے. یعنی عراق جو اس کا سب سے بڑا انیمی تھا، صدام حسین، جب اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو کہا گیا کہ اسے تو ایران طاقت پکڑے گا. پھر جو پراکسیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی حزب اللہ کو سپورٹ، حماس کو سپورٹ، حوثیز کو سپورٹ، چونکہ اسرائیل جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے یہ جو آپ کہہ لیں یہ جو ہے فیوری اس کا، تو جو بینیفیشل ہے وہ تو اسرائیل ہے. امریکہ کی سرپرستی میں جو کچھ اس نے حاصل کر لیا ہے کہ آپ اس کو لنک کریں، وہ آپ شروع ہو اس میں میں اس پر بھی ایک بات کہوں گا کہ شاید اس سے پہلے کوئی کنفیوژن موجود تھی کہ آپ وہاں پر رجیم چینج کر سکتے ہیں. اب یہ بات کسی طور پر، کسی تجزیے میں، کسی جگہ پر نہیں کہی جا رہی کہ آپ ایران میں رجیم چینج کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ جو اس وقت موجودہ خامنائی حکومت ہے کسی بھی صورت میں موجود ہے، آپ اس کے متبادل کو لا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بحث ہے کہ اب تک حاصل کیا کیا گیا. میں اسی پر تبصرہ چاہوں گا عبداللہ حمید گل صاحب کا بھی. عبداللہ صاحب، ایک طرف دھمکیاں ہیں، ایک طرف مزید کارروائی کی دھمکی ہے، دوسری طرف نکلنے کی، باہر نکلنے کی، جنگ سے باہر نکلنے کی باتیں بھی ہیں. آپ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، افسوس کا مقام ہے کہ ایک اتنے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ پل میں تولا پل میں ماشا کی باتیں کرتے ہیں. اس سے ان کے ملک کی بھی میرے خیال میں بے توقیری ہوتی ہے اور ان کے اپنے امیج کو بھی ایک نقصان پہنچتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں ان کو ایک سیریس شخص کے طور پر نہیں لیا جا رہا، جو کہ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. بہرحال امریکہ نے بہت سارے دنیا میں اچھے کام بھی کیے ہیں، جو تحقیقات کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر انسانیت کی خدمات کے لیے کافی اچھے کام بھی ہیں. جہاں برے کام ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ساری جنگ کے اندر ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر وہ ابھر کے سامنے آئے. امریکہ فرسٹ کہنے والے اسرائیل فرسٹ کے طور پر پہچانے جانے لگ گئے، اور اسرائیل بجائے ایسٹ کے اب ایک لائبلٹی ان کے لیے بن گیا. پاکستان وہ ملک جو بہت اپنے جو حجم کے لحاظ سے چھوٹا، لیکن آج دنیا میں ایک بہت بڑے قد کے ساتھ آیا ہے، اور انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تو پاکستان ذمہ داری کا ثبوت دے کے دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ ہمارے بہت بڑے آدمی ہیں. میں تو خیر ان کو بہت ذاتی طور پہ وہ میرے پہ شفقت کرتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ باوجود ان کے کندھے کا جس طرح سے تکلیف ہے، چوٹ لگی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے تمام ذاتی جو چوٹ ہے اس کو بھلا کے، فراموش کر کے اس دنیا کو جنگ سے، تباہی سے بچا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی اس کے اندر باقاعدہ ان کو پوری بیکنگ حاصل ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی رہنمائی حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہے، پاکستان نے کردار بڑھایا. اب جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کل میں آپ کو صبح بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کو آپ بہت زیادہ آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کی فین فالوئنگ میں بڑا اضافہ ہوا ہے، ان کی تعریفیں کرنے والے اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس سے پہلے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے. حالانکہ بطور وزیر خزانہ انہوں نے بڑا زبردست جو تھا، مجھے یاد ہے جب وہ ڈالر کو واپس لے کر آئے تھے شیخ رشید صاحب کے چیلنج کے جواب میں 100 سے نیچے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت. لیکن وزارت خارجہ میں بھی انہوں نے بڑا زبردست، لگتا نہیں تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اتنا کیرزمیٹک قسم کا جو ہے کام کر جائیں گے. دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب آغا شاہی صاحب کو لوگ بڑے اچھے الفاظ میں، اور وہ یقیناً بہت بڑے قداور شخصیت تھے، لیکن اس کے بعد پاکستان کی ایسی خارجہ پالیسی، میں بہت بڑا ناقد تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ، لیکن ابھی میں معترف ہو گیا ہوں، اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. اپنے ملک کے اوپر اس کی بہتری کے لیے کام کرنے والوں کے لیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا، اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. صبح وہ میرے خیال میں 6 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اپنی قوم سے خطاب کریں گے. دیکھتے ہیں، ابھی تک تو وہ کچھ کہتے ہیں، اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو باقاعدہ ایک ان کی جو کہیں ڈیپ سٹیٹ امریکہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کو وار کرائمز کے اندر اور امریکن پالیسی کا
جس کو کہتے ہیں نا خیال نہ رکھنے والا پریزیڈنٹ کے طور پر وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میناپ پر اسکول کا حملہ ہوا تو وہاں جہاں وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، وہاں پینٹاگون نے تسلیم کر لیا. جہاں جے ڈی وینس اور نیتن یاہو کی بات لیک آؤٹ ہوئی، جس کے اندر انہوں نے جے ڈی وینس نے کہا کہ تم نے تو 48 گھنٹے کا ہمیں پلان دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی تھی، امریکہ کی نہیں تھی، تو تم نے پلان دیا تھا. آپ ذرا غور کریں. اچھا پھر کیا ہوا، حاصل کیا ہوا؟ یعنی کہ جو سینکشنڈ ملک تھے ان کو ان سینکشن کر دیا، رجیم کو 86 سال سے 56 سال سے تبدیل کر دیا. یعنی کہ کسی کے باپ کو شہید کر دیا ہو، بیٹے کو لا کے کہہ رہے ہو کہ وہ بیٹا جو ہے وہ ہم نے رجیم چینج کر دیا. یہ کیوں اپنا ایسا بات کر کے دنیا کے سامنے ہلکے ہو رہے ہیں؟ واشنگٹن پوسٹ ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس نے ابھی یہ کہا ہے، اس نے اور پولیٹیکل فیکٹ نے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی سیاسی کیریئر کے اندر 30,000 سے زیادہ جھوٹ بولے ہیں، دھمکیاں دی ہیں اور مس لیڈ کیا ہے. یہ ان کا اپنا اخبار کہہ رہا ہے، جو کہ بڑا ایک ریپیوٹڈ اخبار ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ نیٹو سے تنہا ہوئے، یونائٹڈ نیشن سے تنہا ہوئے، جو بورڈ آف پیس بنایا تھا جو کہ ایک اچھا مقصد تھا، وہ آج بورڈ آف وار میں کنورٹ ہو گیا. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کو. ابراہم ایکارڈ کہیں کھڑا نہیں ہے. سعودی عرب جیسے ملک کو میں سمجھتا ہوں، میں اتنی مرمت کرتا ہوں جو انہوں نے حربہ سرائی کی ہے شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے. دیکھیں شہزادہ سلمان صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور بڑا خوبصورت دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے دفاعی نظام پر اعتبار ہی نہیں رہا، اور انہوں نے جا کے یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ انہوں نے اور قطر نے کر لیا. دس از اے، میرے خیال میں یہ کتنا میچور جواب تھا. اور ان پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کو بات کرنی ہوگی مجھ سے، یعنی کہ وہ بات نہیں کر رہے تھے. تو بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اپنے دوستوں کو انہوں نے دشمن میں بنا لیا. آپ نائے ہرمز، جس کا ابھی جیسے فرمایا گیا کہ جب تک تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا، آج پورا کا پورا ایران کے کنٹرول میں دے دیا. آج جنگ میں جہاں لوگ ایران کے پہلے مخالف تھے اور سیاسی تنہائی کا وہ اور سفارتی تنہائی کا شکار تھا، آج دنیا اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے، اس کو سپورٹ کرنے میں کھڑی ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جس ملک میں رجیم چینج کرنے کے لیے آپ عوام کو بھڑکا رہے تھے، آج 3200 شہروں کے اندر، امریکہ کے اندر آپ کی رجیم چینج کرنے کے لیے لوگ 50 ریاستوں میں باہر نکل آئے ہیں. اور یہ 80 لاکھ لوگ باہر نکلنے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے پھر ٹیکنالوجی کا یہ بڑا، نجم ولی صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. دیکھیں امریکہ جس کا یہ ترا تھا کہ F-35 ہمارے بحری بیڑے، ہمارے ڈیوڈ سلنگ سسٹم، ہمارے ایئر وہ کیا اس کو کہتے ہیں آئرن ڈوم، ہمارے تھاڈ میسائل سسٹم، ہمارے KC-135 اور C-3 جہاز، آج دنیا یہ نہیں پوچھ رہی کہ ہم نے آگے جا کے F-35 لینا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں F-35 گرانے والی ٹیکنالوجی دے دو، ہمیں بحری بیڑے پہ آگ لگانے والے ڈرون دے دو، ہمیں یہ آپ کی بات عبداللہ بدگو صاحب بالکل درست ہے کہ اس وقت امریکہ نے پایا کیا اس وقت تک، اور اب بھی جو پاکستان جو راستہ بتا رہا ہے اور جن مذاکرات کی بات کر رہا ہے، جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، مذاکرات کی بات کر رہا ہے، چین کے ساتھ جو 5 نکاتی ایک میرے خیال ہے اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس کو آپ ایک راستہ اور ایک راہ عمل سمجھ سکتے ہیں کہ آگے بڑھے. لیکن مشکلات جو ہیں ابھی تک موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہیں گے اپنی تقریر کے اندر، ہم کوئی پریڈکشن کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نائے ہرمز کے حوالے سے دنیا کی معاشی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ابھی ایک روز پہلے اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول $200 پر بیرل پر جا سکتا ہے، اس کی مصنوعات، پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں مہنگائی کا جو طوفان آئے گا، خود امریکہ میں آ چکا ہے. اس کے جب ہم صرف جنگ کے مخالفین مظاہرے نہیں کر رہے، مہنگائی کے مخالفین بھی جو ہیں وہ بھی میدان میں موجود ہیں، وہ بھی بات کریں. یہ ساری معاشی مشکلات ڈاکٹر جاسم انور کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے ہرمز پر ایران کا کنٹرول اور اس کے نتیجے میں جو معیشت کو مشکلات، عالمی معیشت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ نجم صاحب. تھوڑا سا
ٹرمپ کی انسرٹینٹی، ٹیرف وار، اس کے بعد اپنے ٹیرف کا ایگزیکٹو آرڈرز کا ریورسل کرنا، کچھ آئس لینڈ کے اوپر بات کرنی، وینزویلا کا صدر کا سیجر، آئل سیجر، اور اس کے بعد اپنے کولیگز کی باتیں سن رہا تھا، اور انسرٹینٹی ان دی ڈیسیژنز اینڈ دین ریپڈلی چینجنگ جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ کی. اب اس سارے کانٹیکسٹ میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اکنامیکل ہرڈلز ہیں کیا، اور اس سارے ہرڈلز میں دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے، اور اس سارے ہرڈلز میں پاکستان کی پالیسیز اور پاکستان کی گورنمنٹ کیسے نیویگیٹ کر رہی ہے، اور کیسے ریلیف یا کیسے سیف گارڈ کر رہی ہے اپنے عوام کے رائٹس کو، اور مہنگائی کا جو آنے والا طوفان ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. تو پہلے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے کہ جہاں دنیا میں تیل کی مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی ویلیوز، کرنسی کی ویلیو، انفلیشن اینڈ سرٹن ادر جو ٹریڈ اینڈ اکنامک ویریبلز ہوتے ہیں وہ کیسے تیل کے ساتھ فلکچویٹ کرتے ہیں. تو یہ نون فیکٹ ہے، تیل کی پرائس اوپر ہوگی، مارکیٹ انفلیشن ہوگی، مہنگائی آئے گی. اب اس وقت 86 کنٹریز ایسی ہیں جو اس انفلیشن میں، اس اکنامک کرائسس میں مختلف اپنی اسٹریٹجیز استعمال کر رہی ہیں کہ وہ اگلے 3 سے 4 ماہ، اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے اگلے 10 سے 15 دنوں میں، تب بھی یہ جو اس وقت ایک چوکنگ ہو چکی ہے آبنائے ہرمز میں، بہت سارے ٹینکرز جو ہیں وہ اس وقت سٹک ہیں، اور اگر آپ ان کا جیو سیٹلائٹ میپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ سچویشن آپ کو نظر آئے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت کھلی سی یا ایک بڑا اوپن وائڈ سی ہے، اس میں ایک سرٹن پروسیس کے تحت نمبر بائی نمبر شپس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے اور ایک روٹ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں بہت سارے ملکوں نے بہت سارے اقدامات آلریڈی ان پلیس کر دیے، جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن شامل تھا، بہت سارے آفیسز کے کلوجر تھے، اسکول تھے، آن لائن ٹائمنگز ہیں، انرجی کی سیونگ کے جتنے طریقے مختلف ملک کر سکتے ہیں. اس کے باوجود 22 سے 88% تک مہنگائی پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے دنیا کے ملکوں میں دیکھی. پاکستان پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں ہم نے کیا دیکھا. اس میں جو اسپیشلی وہ کنٹریز جن کا ریلائنس جو تھا فوسل فیول پہ تھا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی. صدرن سائڈ کی، اپنی فار ایسٹ کی، اسی طرح سرٹن یورپین کنٹریز جن کا میجورٹی ریلائنس جو فوسل فیول پہ تھا. اب ایسی سچویشن میں پاکستان نے ان ساری چیزوں کو بہت ہی جلدی پریمپٹ کر لیا کہ یہ جو آئل سپلائی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا شارٹیج جو پاکستان کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ زیادہ تر ہماری مڈل ایسٹ میں ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے ہمارا ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایک ریونیو کا سورس ہے، اکنامک جنریشن ہے، ہماری فائنینشیل جو سائیکل ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس سچویشن میں صرف 22% آئل پرائسز میں اضافہ سو فار کیا گیا، ادر دین ہائی آکٹین، تاکہ جو ہائر کنزیومرز ہیں یا جو بیسیکلی افورڈ کرتے ہیں تو ساری پبلک کے اوپر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ٹرانسفر نہ کیا جائے. کیونکہ اگر ہم فیول کی پرائسز کو جو باقی ملکوں کے ساتھ کمپیئر کر کے اگر زیادہ کریں گے تو ہماری جو مہنگائی ہے وہ تقریباً 15 سے 20% بڑھنے کا اگلے 3-4 ماہ میں امکان تھا. تو اس سارے سچویشن کو یوں بیلنس کیا کہ اس شاک کو پاکستان اپنے اوور آل ڈائلیوٹ کر کے اپنے ریزروز کے ساتھ، اپنی اکنامک وائزری کے ساتھ، آسٹیلٹی میئرز کے ساتھ میٹیگیٹ کر لے. اب ان ساری چیزوں میں پاکستان کے فورن ایکسچینج کا ریزروز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس وقت پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں دے آر سفیشینٹ انف ٹو سسٹین اینی شاک فار نیکسٹ 4 to 5 months اگر یہ جنگ کنٹینیو بھی کرتی ہے. another جو ہمیں اس میں لیوریج ملا جو حکومت کی پالیسیز کا، کہ جو ہماری گرین انرجی پالیسیز تھیں، جو ہماری سورج کی روشنی سے سولرائزیشن کی پالیسیز تھیں، انہوں نے ہمیں اس اکنامک شاک سے نکلنے میں بڑی مدد کی. یہ وہ چند میئرز ہیں. اب ان کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. اب نیکسٹ آنے والے جو چند دن ہیں واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس IMF کا مشن پچھلے ہفتے میں
گزر کے گیا اور ہماری جو حکومتی سطح پہ بڑا سکسیسفل مشن گیا. یہ تیسرا ہمارا ریویو مشن تھا جو سکسیسفل انڈورسمنٹ کے بعد چلا گیا. اب جیسے اس کا سائن ہوتا ہے اگلے چند ہفتوں میں ہمیں تیسری ٹرنچ 1.2 بلین ڈالر کی ریلیز ہو جانی ہے. وہ ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کی سپورٹ میں آگے آ جائے گی اور اس سے اکنامک سائیکل کو دوبارہ ریوائیول کرے گا. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کی کموڈیٹیز ہیں, کیونکہ پاکستان اس وقت رائس, ویٹ اور ادر جو کموڈیٹیز ہیں اس میں اگلے 4 سے 5 ماہ نہ صرف سیلف سسٹین کر سکتا ہے بلکہ اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں GCC ان کو بھی سپورٹ کرنے کی متحمل ہے. یہ وہ درست ہر وقت بار وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. درست
हर वक्त बर वक्त। जरूर है कि कॉशन करनी है ऑस्टेरिटी मेजर्स को एज ए नेशन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ईच पर्सन का रोल समझ के इसमें हमने अपना रोल प्ले करना है। तो वी आर वेरी होपफुल जी नजम साहब कि पाकिस्तान ना ताला चीज़ें पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी आगे बढ़ रही है, हालांकि दुनिया में इसके मनफी असरात जो हैं वो सामने आए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ पर अभी ना कोई पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है, तवानाई का कोई बहरान नहीं है, यहाँ पर अद्वियात का कोई बहरान नहीं है, यहाँ पर खुराक का कोई बहरान नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये जंग का खात्मा बड़ा ज़रूरी है। शबीर अहमद खान साहब, अभी सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभी 6 बजे क्या खिताब हो सकता है। एक तरफ तो वाकई मज़ीद धमकियाँ भी हो सकती हैं, जैसे आप हॉक्स की बात कर रहे थे, फिर डव्स को भी मुतमईन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक वाज़िया रास्ता तो पाकिस्तान की सफारतकारी, जिस पर पाकिस्तान और ईरान दोनों, अमेरिका और ईरान दोनों जिस पर एतमाद करते हैं, आप इसके ज़रिए भी फेस सेविंग ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और चल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी आपसे पूछना है और आपका तजिया इस पर भी चाहिए कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है इसमें मज़ीद आगे बढ़ने के ट्रंप के चांसेस हैं। देखें, ये बड़ी इस वक्त प्रिकेरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक तरफ ज़ाहिर एक अलाइंस में है सऊदी अरब के साथ, और ये तारीख़ में पहली बार हुआ था कि किसी न्यूक्लियर मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को जो आपका अम्ब्रेला है वो प्रोवाइड किया। इससे पहले कभी ये तारीख़ में नहीं हुआ। दूसरी तरफ रीजन में ये ख़तरा पैदा हो गया कि उस मुल्क पे मिसाइल भी फेंके गए हैं, ड्रोन भी फेंके गए हैं। तो मैं कहूँगा कि इस रीजन में जो इस वक्त डेवलपमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं डिप्लोमेटिक, उसमें पाकिस्तान का कलीदी रोल है, बल्कि जिसको पिवटल रोल कहते हैं। हम आप ही के प्रोग्राम में ये बात करते रहे हैं कि 10 मई के बाद जो पाकिस्तान का किरदार है, खुसूसन जो एक बैलेंस एक फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई है, दुनिया का इस वक्त कोई बड़ा मुल्क भी ऐसा नहीं है जो अपनी सक्सेस या अचीवमेंट्स फॉरेन पॉलिसी के हवाले से गिनवा सके जो पाकिस्तान है। और इस वक्त भी पाकिस्तान अकेला नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ आपने देखा अभी 4 मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर आपने सिर्फ फरमाया कि सागदार साहब जो हैं वो अपनी ज़ाहिर इंजरी के बावजूद वो चाइना तशरीफ़ ले गए, और वहाँ ज़ाहिर चाइनीज़ हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको इत्मीनान में लेना था। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मुश्किल ये है कि आखिरी जो फैसला है वो तो ट्रंप ने करना है, लेकिन आपने देखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बात तस्लीम की। ये क्लेम मुझे इससे भी थोड़ा सा होता है कि ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के सदर की तरफ से, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया कि ईरान के सदर की तरफ से जंग बंदी की पेशकश की गई और कहा गया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बाकायदा इसकी ज़ाहिर है कोई खुफिया चीज़ तो नहीं हो सकती, लेकिन ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बना के एक जंग बंदी और एक मुतबादल लाए अमल की तरफ चला जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं। उसी तरह जिस तरह वो मुज़ाकरात के दरमियान जंग कर सकते हैं, वो जंग ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त कोई बरह रास्त अगर राब्ते में है तो देखें वो आपकी फौजी क़यादत है जी। फील्ड मार्शल फील्ड ने मार्शल बाकायदा तौर पर राब्ते किए और उसकी तस्दीक की गई। उसकी इसका मतलब ये है कि उनकी बात में इतना वजन है कि अमेरिका ऑफिशियली ये बात तस्लीम कर रहा है कि उन्होंने जो अपने पॉइंट्स दिए 15 वो पाकिस्तान को दिए हैं, और फिर पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि कम्युनिकेट किए ईरान के साथ, और फिर ईरान के सदर जो हैं वो देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ राब्ते में है। जी, 1 घंटा तवील गुफ्तगू। इसका मतलब क्या है भला? इसका मतलब ये है कि दोनों एक बड़ी ताकत जो इस वक्त है इसमें, और वो जो ज़ाहिर जिस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान का कलीदी रोल इसलिए है कि पाकिस्तान इस खिते में ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक हैं, वाहिद एटमी ताकत है पाकिस्तान। और ये जंग अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान ने इसको इस तरह से भांप लिया है कि एक तो इसको रीजन की जंग नहीं बनने दी। देखें, अभी तक किसी खलीजी मुल्क ने बरह रास्त ईरान के जो मिसाइल से या ड्रोन्स थे उसका जवाब नहीं दिया। ये आपकी डिप्लोमेसी है, आपने सऊदी अरब के साथ भी आप अंगेज हैं मुसलसल। तो इसका जो सलूशन जो आएगा ना, आप देखिएगा उसका जो सेरा है ना, वो क्रेडिट वो पाकिस्तान को जाना है। अच्छा, ये जो आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान के खैर ख्वाह, पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के तजियाकार, पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो ही ये बात नहीं कर रहे, बल्कि मेरे सामने एक भारतीय मीडिया इदारे द प्रिंट की एक
جو ہے رپورٹ موجود ہے اور بہت ہی سخت قسم کی تنقید اس نے کمپیریزن میں عبداللہ حمید گل صاحب کمپیریزن میں انڈیا کے اوپر کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی حکومت نے بھارت کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے اس وقت پوری دنیا کی سفارتکاری کی جتنی کوششیں ہیں وہ ان کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ الفاظ استعمال کر رہے جی اس کو گلوبل ہائی ٹیبل کے اوپر پاکستان کو جو جگہ مل گئی ہے، اور یہ وہی پاکستان ہے جس کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کا بھارت خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود مودی کی ناکام سفارتی پالیسیوں کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں بھارتی جہازوں کی بڑی تعداد محصور ہے، وہاں پر وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو خود ہمارے دشمن بھی جو ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی کی، اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی آپ بات کر رہے تھے، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف بھی ہیں، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہیں، دشمن بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب دیکھیں نریندر مودی نہ صرف آئسولیٹ ہو گیا بلکہ پوری دنیا کے سامنے برہنہ بھی ہو گیا۔ ان کی خارجہ پالیسی، ان کی ملٹری ڈاکٹرن، ان کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن، ان کا جو خطے کے اندر ایک نام تھا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا، سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ اور اب جو لیکن دیکھیں یہ جو ابھی جنگ ہے نا، اس کے اندر ابھی بڑے مراحل ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل اس طرح سے امریکہ کو آسانی سے اس خطے سے جانے نہیں دیں گے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس بھارت میں ہوئی ہیں وہ بڑی میرے خیال میں الارمنگ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ پہلے نریندر مودی نے تمام چیف منسٹرز کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کو مستقبل کے جو ویسٹ ایشیا کے اندر ایک لڑائی ہے اس کے حوالے سے ان کو پورا بریف کیا ہے۔ دوسری جانب اجیت دوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر اپنی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ راج ناتھ سنگھ دفاعی منسٹر، اس نے تمام منسٹرز کو بلا کے ڈیفنس کے اوپر بریفنگ دی ہے۔ اور جو خطرناک بات ہے، پاکستان کے ساتھ بارڈر کے 4 جو ایئرپورٹ ہیں ان کو 30 دن کے لیے انہوں نے بند کر دیا ہے، اور وہاں باقاعدہ الارم بجا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کسی صورت امریکہ کو یہاں سے جانا نہیں دینا چاہتے، تاکہ وہ بھارت اور اسرائیل پاکستان اور ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چاہتے ہیں۔ یعنی کہ بھارت اتنا کمزور ہو چکا ہے پاکستان کے سامنے سفارتی سطح پہ، تو میرے خیال میں ایک شخص کی جو ذہنی گراوٹ اور اس کا جو اصلیت تھی وہ جے شنکر کی سامنے آ گئی، جس کو دنیا پڑھا لکھا سمجھتی تھی، بڑا مہذب سمجھتی تھی۔ جو زبان اس نے استعمال کی اس سے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ راج ناتھ سنگھ میں شاید کوئی انسانیت نام کی چیز موجود ہوگی، لیکن اس نے ثابت کیا کہ نہیں ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی سفارتکاری نے ان کو اتنا ہی برا مارا ہے جس طرح سے پاکستانی فوج نے ان کو مارا تھا؟ تو لگتا تو یہی ہے کہ پاکستانی سفارتکاری نے پوری دنیا میں ریجن میں تو تنہا کر ہی دیا تھا۔ حسینہ واجد پروکسی تھیں، وہ آج وہاں بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ کے بعد نعرے لگ رہے ہیں۔ نیپال کے اندر اب تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ موجودہ جو وزیر اعظم نیپال کے آئے ہیں 35 سالہ، انہوں نے پوری کر دی، تو بھارت کی یہ بھی ہار ہو گئی۔ اچھا، پھر سری لنکا کے اندر آپ نے دیکھ ہی لیا، وشاکھاپٹنم کے بعد تو سری لنکا کا کردار کیا ابھر کے سامنے آیا، اور ان کا کتنا ذلت آمیز کردار سامنے آیا۔ تو یہ، اور پھر ایران جو ان کا بہت پاکستان کی تخلیق سے پہلے ان کا دوست تھا، آج اس ایران سے وہ کوسوں دور ہو چکے ہیں، جس کا اظہار خود راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کر چکے ہیں، اپنے کالمز کے اندر بھی کر چکے ہیں۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ بھارت کو چاروں طرف سے صرف پھٹکار مل رہی ہے، اور یہ 2025 ان کے لیے ایسا ڈراؤنا سال تھا جس کا خود دا ہندو اخبار
31 दिसंबर 2025 को जिक्र कर रहा है कि सदी का सबसे बुरा तरीन साल, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, तमाम पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी सब तबाह बर्बाद होके रह गए। इंशाअल्लाह ताला भारत जब देखे ना, जब नफरत की बुनियाद रखी जाती है तो फिर नफरत की बुनियाद पर कायम माशरा ज्यादा देर चलता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान अभी आप जो बात कर रहे हैं उनकी नाकामी के हवाले से, ये बड़ी अहम बात है। और इस वक्त भी अभी मैं थोड़ी देर पहले जो द प्रिंट की रिपोर्ट का हवाला दे रहा था, वो खुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त भारत के बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो अपना हुरमस पर रुके हुए हैं, उनको इजाज़त नहीं मिल रही। ईरान के साथ एक दौर था, इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हुआ करते थे, चाह बाहर पर सरमायाकारी भी ग्वादर को नाकाम करने के लिए की गई थी। ये सारा कुछ अपनी जगह थे, एक्सपोज होकर रह गए। और इस वक्त भी भारत में तवानाई के बहरान के हवाले से, ख़ासतौर पे LPG की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से जो मुजाहरे और जिस तरह लाइनें और जिस तरह मुश्किलात सामने आ रही हैं, मैं डॉक्टर जासिम अनवर से कहूँगा, जासिम आप अभी अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ पे बात कर रहे थे, तो क्या ये ज़बरदस्त पॉलिसी नहीं कि इस वक्त हमारे पास किसी किस्म का कोई बहरान मौजूद नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत अपनी जगह पर मौजूद हैं और कोई यहाँ पर पैनिक नहीं है, कोई यहाँ पर क्योस नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ग़ज़ाई अजनास जो हैं वो इतनी मौजूद हैं कि हम कवैत को भेज रहे हैं। अद्वियात के हवाले से गई थी कि अद्वियात का क्राइसिस यहाँ पर, लेकिन अद्वियात का भी यहाँ पर बाकायदा जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कहते हैं कोई क्राइसिस, कोई बहरान यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये जो कामयाबी हासिल हुई और इस तमाम जंगी सूरत हाल के बावजूद मईशत को कंट्रोल में रखने की, और पहली मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उसके बाद 3 हफ्तों से उस पर काबू पाया गया, ये सारी जो कामयाबी है ये बड़ी हैरान कुन है। आप इसका तज्जिया किस तरह करते हैं? मैं उसको रिलेट करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की विजन, उड़ान पाकिस्तान और हमारी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब की 3 साल का जो पहले बुनियाद रखेगी 5E फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये 3 साल पहले ये तमाम चीज़ों की बुनियाद रखी गई तो उनमें ये 5 ईज़ में से ये ईज़ में एक ई तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल शामिल था। कुछ ईज़ ऐसे थे जो इक्विटी बेस्ड अप्रोच, नॉलेज इकॉनमी, अपनी इन हाउस कैपेसिटी को इन्हांस करना, अपनी ब्लू इकॉनमी पे फोकस करना, अपनी वैल्यू एडिशन करना, अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की वैल्यू एडिशन करना, और इस तरह सर्टन अदर नेटवर्किंग के रिफॉर्म्स थे, अपना मोटरवे कनेक्टिविटी रिफॉर्म्स थे, CPEC इकोनॉमिक जोन्स की ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो ये जब पॉलिसी 2-3 साल पहले शेप अप हुई और उन पे बड़ा संजीदगी से एहसन इकबाल साहब ने और मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में SIFC के सपोर्ट के साथ, P3A के सपोर्ट के साथ ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनके समरात हैं कि जो हमें इस किस्म के शॉक से प्रिवेंट करने में कामयाब रहे हैं। आज से 3 साल पहले किसी को ये नहीं पता था कि ये ट्रंप और ईरान और इसराइल की ये स्टेटस इस तरह इमर्ज करेगा। हमने कोई वॉर को देख के या हमारी हुकूमत ने वॉर को देख के कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं की थी। एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 3 साल, 5 साल, 10 साल और आगे 35, 37 और 47 तक की विजन को लेके आए, और उस 47 तक की विजन को लेके आने का पर्पस ही ये था कि जब इस तरह की कोई भी सिचुएशन पैदा हो तो पीपल फर्स्ट, पब्लिक फर्स्ट, इकोनॉमिक रिकवरी नंबर 1 एंड सस्टेनिंग शॉक्स एंड डिजास्टर्स की पैरामीटर्स को इन प्लेस रखा गया। तो मैं उन तमाम पॉलिसीज की ये कामयाबी समझ रहा हूं कि हम अभी फूड में भी सरप्लस हैं, ऑयल प्राइसेस में भी सरप्लस हैं, एनर्जी में भी सरप्लस हैं, और स्पेशली हमारी हाइड्रो पावर इनिशिएटिव्स जो ऑलरेडी पाइपलाइन में एनर्जी ला रहे हैं, इसी तरह IPP रिफॉर्म, इसी तरह एनर्जी की ग्रीन क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फॉसिल फ्यूल का कंट्रोल, अदर एनर्जी मेजर्स, तो ये उन तमाम पॉलिसीज का अब सरफेस पे आना है कि हम स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं। हिस्ट्री में इतनी हायर नहीं हुई अभी इस इवन इस क्राइसिस के दौरान हमने इसको कोई बहुत क्रैश होते हुए नहीं देखा। इसी तरह इससे पहले जो हमारी करेंसी डॉलर की फ्लक्चुएशन है वो आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से
کس طرح فلکچویٹ کری تھی، اور اب ایک 2-3-4 سالوں میں اس کے رینج جو ہے وہ ہارڈلی 82-83-84 روپے اور نیچے 75، اس سے آگے پیچھے وہ ہوئی نہیں. تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہے اس حکومت کی، عوام کی، ہم سب کی، کہ یہ ہم اس شوق کو برداشت کر کے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈپلومیٹکلی ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اب ایک نیگوشیٹر، ایک پیس کنٹری، ایک پیس نیگوشیشن، اور ایک ایسے اسٹیٹ میں ہیں کہ نا پیپل آر گیونگ ویٹیج، اور پاکستان اس نہ صرف اکنامک فرنٹ بلکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوگا. جی نجم صاحب. جی بالکل بالکل درست. اور اس میں جو ساری صورتحال ہے، میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، بالکل ایک انپریڈکٹیبل سی سچویشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود ایک جب ہم پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو حملہ کیا گیا وہ غیر ضروری تھا، وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھا، اور اس حملے کی بجائے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تھا، فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. لیکن جو حملہ ہو گیا ایک بڑا نقصان ہو گیا. پاکستان کے عوام اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی سرنڈر، کوئی جھک جانے والا تاثر، وہ بہت بڑے نقصانات کے باوجود ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایرانین ایک سویلائزیشن ہے، اور تھاؤزنڈ ایئرز کی سویلائزیشن ہے. اور کبھی ایک دور تھا جب آپ سنا کرتے تھے، جب بلکہ ظہور اسلام کے وقت تو 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں، ایک کسریٰ کی اور ایک کیسر روم کی. تو ایک تو وہ تہذیبی، میں کہوں گا اس کو، کہ وہ وجہ ہے، تسلسل ہے اس کا. دوسرا پھر یہ کہ دیکھیں ایران کو اپنی ایک امپورٹنس کا پتہ ہے. دیکھیں، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ملکوں کا نا ایک ریشنل ہوتا ہے. ایران کو کمزور کرنا یا ایران کو اس حد تک کرپل کرنا، یہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے. امریکہ اس ریجن میں آپ نے دیکھا جو اس کی اسٹریٹجی رہی ہے، ہم اس کو اور جس طرح سے بھی کریں، میں اگر سپوز اس کو ہم ایک اور انداز سے لیں کہ امریکہ چاہتا یہی تھا کہ ایران کو اگر تھریٹ کے طور پہ پیش کیا جائے اس ریجن میں، اور جو خلیج کے ممالک ہیں ان پہ یہ باور کرایا جائے کہ امریکہ کی اس کی ایک ایکسپلینیشن جو ہے، ایک تشریح یہ بھی کی جا رہی ہے تو ایران بھی اس چیز کو سمجھتا تھا، خلیج کے لیے، ممالک کے لیے تھریٹ رہے اور وہ امریکہ کے دست نگر رہیں. انہوں نے کوشش بھی کی. اب جو یہ یہاں پہ جو صورتحال ہے نا، جیسے آپ نے سے فرمایا، ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ کل وہ کیا کہہ سکتے ہیں اپنی تقریر میں، لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے نا، وہ جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ 2 دھاری تلوار، کہ وہ جس انداز کی اس نے اب تک لے کے چلا ہے معاملے کو، اور بنیادی مقصد اس کا کنٹرول ہے جو دنیا کے وسائل ہیں اور ذرائع ہیں اس پہ. یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہرمز کو میں چاہوں تو یہ کھولے بغیر بھی جا سکتا ہوں یہاں سے، تو یہ ٹرمپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ وہ کن حالات میں تمام چیزوں آخر میں ایک عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایران، کہا گیا کہ وہ جنگ بندی کی درخواست کر رہے ہیں، دوسری طرف عوامی تاثر ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کر رہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، وہ جنگ بندی کی درخواست تو وہ کر ہی نہیں رہے، کیونکہ پیٹ ہیگرٹ کا بیان آیا ہوا ہے. ابھی جو پیٹ ہیگرٹ اور جوائنٹ چیف نے جو مشترکہ بات کی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ، لیکن ابھی تک امریکہ ہم سے بات نہیں ایران بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ابھی 2 دن قبل انہوں نے بات کہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایران نے جو اسپائن دکھائی ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ان کا ایک بہت ہی باکردار قسم کی لیڈرشپ موجود ہے، اور اس لیڈرشپ نے سب سے پہلے شہادت دے کے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس کے بعد قوم کو تیار کیا. پھر جو ڈس انٹیگریٹڈ سسٹم تھا ان کا، جس کے اندر انہوں نے 31 مختلف ایران بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر صوبے کے اندر ایک اپنا ہی بادشاہ ہے وہاں کا. یہ ٹرسٹ ہے ان کا اپنی عوام کے اوپر اور اپنی لیڈرشپ کے اوپر، اور نیچے جو ان کی عسکری قیادت ہے. چلیں سر، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب اس پر تبصرے جو ہیں جاری رکھیں گے. میں نے شکریہ ادا کرنا ہے عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا، ڈاکٹر انور آپ کا، اور شبیر احمد خان صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین، ہم سب انتظار کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے سب سے انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے کیا کہتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آئے کہ پاکستان جو کچھ ان کو سمجھا رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جنگ بند کر دیں، مذاکرات کی طرف آ جائیں اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں. آبنائے ہرمز جو ہے اس کو تنازع ختم کر دیا جائے، کھول دیا جائے. اللہ کرے سمجھ آ جائے پاکستان کی بات. پاکستان بہت ہی منطقی، بہت ہی حقیقی اور بہت ہی اصولی بات کر رہا ہے. ان کو اس پر غور کرنا ہوگا. اللہ حافظ.